اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے عزت دی اور میں اس اٹک کی غریب عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی میں دن رات ایک کروں گا اور محنت کروں گا. تھینک یو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے سیاسی گند والا، تو آپ یقین کریں بہت سوٹیبل ورڈ آپ نے یوز کیا ہے. آج کل کا جو وقت اور نظام چل رہا ہے، جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو بدنامی پاکستان کے ماتھے پہ لگ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی گند بہت زیادہ ہو چکا ہے. نوکریاں دیں تو کیا اس سیاسی شخصیت نے اٹک کی عوام پہ کیا احسان کیا ہے؟ اپنے گھر سے تنخواہ نہیں دے رہا، گورنمنٹ کے خزانے سے مل رہی ہے. کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ ایک بندے کو اگر آپ نے جواب دی تو اس نے ساری زندگی آپ کو ووٹ دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موروثی سیاست ویسے بھی ختم ہونی چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ دار یا وہی آئیں، سب کو چانس دینا چاہیے، سب کو موقع ملنا چاہیے. تقریباً کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے، کوئی عوامی مسائل ہوتے ہیں تو شاہ صاحب اس میں بڑھ چڑھ کے لگ جاتے ہیں. ہم اتنے محدود وسائل میں یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو فورس کیا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ منڈیٹ کے ساتھ عوام کی، اللہ کرتا ہے آپ منتخب ہو جاتے ہیں، تو عوام کی خدمت اگر آپ اچھے وسائل کے ساتھ کریں گے تو اس میں عوام کو بہت بڑا ریلیف ہوگا. کہ یہ وہ افواج پاکستان ہے کہ جس کو دنیا مانتی ہے. ہماری افواج پاکستان وہ افواج پاکستان ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، جو دنیا پہ سپر پاور ملک اپنے آپ کو کہتا ہے امریکہ، کہ وہ کہتا ہے کہ فوج پاکستان کی ہو، اسلحہ میرا ہو تو میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا ایک پروگرام جو نشر کیا جاتا ہے ناوک نیوز پر، اور بڑا آپ لوگوں میں اس کا ایک جو میسج پہنچتا ہے وہ ہمارا کام ہے پہنچانا، اور یہی آج ہمارا مقصد ہے. اس لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. سیاسی بیٹھک ہے ہماری، اور آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں، بہت سارے گیسٹ ہیں، لیکن اسپیشلی گیسٹ جو ہیں وہ سید اسد بخاری صاحب، امیدوار برائے حلقہ PP3 اٹک صوبائی اسمبلی. بہت ہی ان کے جو ایک انیشیٹو لیے ہوئے ہیں انہوں نے اٹک شہر میں، وہ دوستوں سے بھی پوچھیں گے، اور جو حالات اس وقت اوورآل سیاست کے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے، اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح ہی ڈسکس ہوں گے. شروع کرتے ہیں سید اسد بخاری جو امیدوار پنجاب اسمبلی حلقہ PP3 اٹک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناوک ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا مجھے اور میں ان کے اسٹوڈیو میں آیا. میرا جو منشور ہے غریب عوام کی خدمت کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا. میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP3 سے الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جتنے بھی میرے دوست ہیں اور جتنے میرے رشتہ دار ہیں انہوں نے یہی ایک مجھے لیسن دیا کہ بخاری صاحب آپ نے اس دفعہ غریب عوام کے لیے آنا ہے، اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں محرومیاں یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس پہ آپ نے ورک کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے عزت دی اور میں اس اٹک کی غریب عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی میں دن رات ایک کروں گا اور محنت کروں گا. جی بالکل، آپ نے سید اسد بخاری صاحب کے تاثرات سنے، اور انہوں نے جو ایک اپنی سوچ تھی وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہیں. آج ہمارا سیاسی بیٹھک کا اور یہ ماحول بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت مہمان موجود ہیں ان سے بھی یہ سوالات کیے جائیں گے کہ آیا جو شاہ جی الیکشن
حلقہ PP3 اٹک سے صوبائی اسمبلی کا لڑ رہے ہیں. کیا ان کا کوئی ورک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اٹک میں یا نہیں؟ اگر ورک نظر آ رہا ہے تو وہ کس قسم کا ورک ہے؟ بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی اچھے ہمارے شیخ اسد صاحب سینئر جرنلسٹ، اور ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے صحافت پہ اور خاص طور پہ سیاسی حوالے سے. تو شیخ اسد صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، سروے بھی کرتے ہیں. اسد بخاری صاحب کے جو کوئی کام ہے مختلف اٹک شہر میں جو آپ کو نظر آئے ہیں یا نظر نہیں آئے، وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. تو پوچھتے ہیں شیخ اسد صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ناوک اسٹوڈیو میں بلایا. سب سے پہلے تو یہ ہے سر کہ آپ نے بخاری صاحب کا بتایا. بخاری صاحب سے میرے تقریباً 20-25 سال کے مراسم ہیں. ہمارا بچپن ایک جگہ گزرا ہے. بخاری صاحب کے شروع ہی سے ان کے ذہن میں عوامی خدمت یا غریبوں کے ساتھ ان کی مشکلات میں ساتھ چلنا وغیرہ، ان کے مطلب ویسے ہی ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، کیونکہ یہ آرمی میں رہے ہیں، وہاں بھی یہی آپ کو پتہ ہے، یہی تربیت ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ موروثی سیاست ویسے بھی ختم ہونی چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ دار یا وہی آئیں، سب کو چانس دینا چاہیے، سب کو موقع ملنا چاہیے. اسد بخاری صاحب ایک سیاسی گھرانہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن میں یہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو محنت کافی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا کوئی آسان الیکشن نہیں ہے، بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ورک ہوتا ہے اس میں. کاموں کے سلسلے میں آپ نے پوچھا بھائی صاحب، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں موقع دے تو یہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں، ان میں وہ چیز ہے. باقی جو چھوٹے موٹے ہیں نا، کسی کے ساتھ تھانہ کچہری یا مطلب اس طرح کے کوئی مسائل آ جاتے ہیں تو بخاری صاحب اس میں بھرپور ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہر طرح کا جہاں تک جانا پڑتا ہے، رات دن ہے کچھ بھی، اس کے ساتھ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. جدھر کچھ سفارش کرانی پڑے، اگر اپنے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں تک بھی ہو وہ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کام یہ ضرور کریں گے، کیونکہ میں تو کافی عرصے سے ان کا واقف ہوں، بہت بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ بھائیوں والے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں میرے اور ان کے ایک اور بہت قریبی دوست ہی بیٹھے ہوئے، ابھی وہ بھی بات کریں گے، چودھری صادق صاحب. انہیں لانے میں ہی، الیکشن میں لانے کا سمجھ لیں کہ ہمارے ہی زیادہ ایفرٹ ہے. ان کو کنونس کر کے ہم لائے ہیں کہ بخاری صاحب آپ کے اندر ویسے بھی ہے، جذبات ہے، تو آپ اس پلیٹ فارم سے عوام کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے شیخ اسد صاحب کی بات سنی اور بڑا اچھا ایک انہوں نے جو اپنا تصور تھا، خیال تھا، جو ان کی ایک سوچ تھی یا ان کی جو ایک محنت تھی جو صحافت کے ذریعے انہوں نے کی، اور کچھ چیزیں ان کی نظر آئیں یہاں پہ، وہ آپ نے سنی. بہت ہی پیارے دوست ہمارے ساتھ شیخ محمد شفیق صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سیاسی سماجی کارکن ہیں. یہ بھی بڑی عوام میں ایک رابطہ ان کا جو رہتا ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اور مختلف جگہ پہ جو لوگوں کی جو بھی مسائل یا اس طرح کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں، شیخ صاحب باحثیت جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اور ملک کے سیاسی حالات بھی آپ کی نظر میں ہیں، سماجی حالات بھی آپ کی نظر میں ہیں، اسد بخاری صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن صوبائی اسمبلی حلقہ PP3 اٹک سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت شیخ صاحب شاہ صاحب جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا اٹک کی عوام جو اس وقت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے آپ کے توسط سے، تو کیا پیغام دیں گے ہماری اٹک کی عوام کو کہ ایسی جو شخصیت الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے تو کیوں کھل کے ان کے ساتھ آنا چاہیے ان کو یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. حاجی صاحب، پہلے تو میں ناوک جو یہ اسٹوڈیو میں جتنے انتظامیہ ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے. تو دوسرا بات یہ کہ اسد بخاری صاحب کو میں بہت ٹائم پہلے سے جانتا ہوں، کافی عرصے سے میری ان کے ساتھ لیک ہے. تو یہ تقریباً کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے
کوئی عوامی مسائل ہوتے ہیں تو شاہ صاحب اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں ہم تقریباً پڑوسی بھی رہے ہیں, اس وجہ سے بھی میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں, اور ان کے ساتھ میرے بہت اچھے مراسم ہیں کافی ٹائم سے. میں ان کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی. ایک دفعہ میں سول ہاسپٹل سے کوئی میرا مریض تھا, تو میں رات کو 12 بجے گیا ہوں امان شریف, گھر جا رہا ہوں, تو یہ چوکی کے باہر کھڑے ہیں. تو میری ان کے ساتھ بات ہوگی, تو میں نے کہا شاہ صاحب خیریت ہے, آپ کیوں آئے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی کہ میرے محلے میں کوئی لڑکے ہیں, ان کا جھگڑا ہو گیا تو ان کے میں پیچھے آیا ہوں. تو یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو غریب لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے, کوئی اچھا کام کر لوں. یہ جذبہ ان کے اندر ایک قدرتی طور پہ بھرا ہوا ہے. تو میں یہ جو آج صاحب نے مجھے سوال کیا ہے, تو بالکل شاہ صاحب کو آگے آنا چاہیے, نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. انشاءاللہ اٹک کی عوام بخاری صاحب کی بھرپور حمایت کریں گے, کیونکہ ایسے مخلص آدمی بہت کم ہیں اور ان کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ان کا منشور ہے, میں یہ امید رکھتا ہوں بخاری صاحب سے کہ وہ آ کے انشاءاللہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے, اس سے بھی بڑھ چڑھ کے یہ لوگوں کی خدمت کریں گے. جی بالکل, آپ نے شیخ شفیق صاحب کے جو ان کے اپنے ذہن میں سوالات تھے یا جو اسد بخاری صاحب نے کام کیا ہوا ہے یا جو ان کی خواہش ہے وہ بتا رہے تھے. اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے آج بہت ہی اچھے دوست ہیں, یہ بھی اٹک کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, اور میرا خیال میں روزگار دینا انسان کو یہ بہت ہی بڑی میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا فریضہ خدمت ہے کہ عوام کو روزگار بھی مہیا کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں, انہوں نے بڑے اٹک سے جو ہے ہمارے اس وقت جو بیرون ممالک اپنے گھر کی کفالت کے لیے گئے ہوئے ہیں, بڑے اچھے لوگ انہوں نے یہاں پہ بھیجے ہیں, اور انہی کے توسط سے آج ان کے گھر کا چولہا جل رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں ساجد صاحب کی. ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ اسد بخاری کے بارے میں جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں. شاہ صاحب کی جو سوچ ہے, چونکہ آپ بالکل نزدیک سے جانتے ہیں شاہ صاحب کو, اور بڑے ایک مراسم بھی ہیں آپ کے ان سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اٹک کی عوام جو ہے وہ شاہ صاحب کو الیکشن میں سپورٹ کرے گی؟ اگر کرے گی تو کس طرح کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی صاحب کا, جنہوں نے دعوت دی ہمیں یہاں آنے کی. اور حاجی صاحب کا جو سوال تھا کہ بخاری صاحب کو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں, تو بخاری صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں اور بہت ہی اچھے ریلیشن ہے اور بہت ہی کلوز ریلیشن ہے. ان کا سب سے بڑی جو کوالٹی ہے, یہ دن رات غریب لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ان کو کوئی آدھی رات کو بھی کال کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے ٹائم کیا ہے, رات کے 1 ہوئے ہیں 2 ہوئے ہیں, رات کو فوراً اس کے کام کے لیے بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں. اتنے محدود وسائل میں یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو فورس کیا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ مینڈیٹ کے ساتھ عوام کی, اللہ کرتا ہے آپ منتخب ہو جاتے ہیں, تو عوام کی خدمت اگر آپ اچھے وسائل کے ساتھ کریں گے تو اس میں عوام کو بہت بڑا ریلیف ہوگا. عوام نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کر لی ہیں, کیونکہ آلریڈی یہ لوگوں کے لیے بہت ورک کرتے ہیں. خاص کر غریب طبقہ جو بہت لو لیول کا طبقہ ہے, ان کے لیے یہ بہت زیادہ ورکنگ کرتے ہیں, تو وہ ان سے بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ساجد صاحب کے جو خیالات تھے یا ان کی اپنی ایک سوچ تھی, یا انہوں نے جو اسد بخاری صاحب نے دیکھا, ان کو ساتھ چلنے میں جو چیزیں نظر آئیں وہ ساجد محمود صاحب نے بتائیں. یہی چیز سیاسی بیٹھک کے حوالے سے ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے دوست سینئر صحافی جناب ناصر عباس صاحب, جانی پہچانی شخصیت ہیں اٹک کی,
کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ناصر عباس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ناصر عباس صاحب شاہ صاحب نے جو ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی سوچ رکھی اور وہ الیکشن صوبائی اسمبلی حلقہ PP3 اٹک سے امیدوار ہیں, تو کیا آپ کی نظر میں شاہ صاحب نے بہتر فیصلہ کیا اس جو سیاسی ماحول میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی گند کے ماحول میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے عوام کی سوچ کے لیے, تو آپ کی نظر میں یہ فیصلہ انہوں نے بہتر کیا یا ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی بہت بہت شکریہ حاجی ممتاز صاحب. آپ ہمیشہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت پروگرام لے کے عوام تک آگاہی پہنچاتے ہیں, اور جیسا کہ آج کا پروگرام جس میں آج سیاسی بیٹھک کے طور پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سیاسی بیٹھک میں تو سیاست کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے, اور پاکستانی سیاست کا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہو چکا ہے. اگر عوامی رائے لی جائے تو اس میں عوام کا جو ہے سیاست سے اعتبار اٹھ چکا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, جس ایریے میں, جس شہر میں رہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمیں معلومات ضرور ہوتی ہیں. تو عوام کے اندر جو اس وقت شعور آیا ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم نے جس بھی کسی سیاسی لیڈر کو چوز کرنا ہے یا اس کی سلیکشن کرنی ہے تو وہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کا کردار ٹھیک ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچا جذبہ ہی اصل میں ایک سیاستدان کو بناتا ہے, اور جب سیاستدان بن جاتا ہے تو وہ ملک کو بناتا ہے. تو آج کی اس بیٹھک میں جس شخصیت کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ اسد بخاری صاحب ہیں. میں کسی کے بارے میں کیا کہوں, میں صرف اپنی ذات کے بارے میں کہوں گا کہ میں بھی ان کو اپنا شہری ہونے کے ناطے اور شہر میں ہوتے ہوئے کچھ ایسے کام جن میں کسی بندے کو کوئی لالچ نہیں ہوتا, صرف ایک سماجی خدمت ہوتی ہے, تو ایسے کام کرتے ہوئے میں نے اسد بخاری صاحب کو دیکھا ہے. اور میری بھی یہی رائے ہے کہ اللہ پاک کرے کہ اسد بخاری جیسے لوگ سیاست میں آئیں, اسد بخاری جیسے لوگ آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. آج یہ صوبائی سطح پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں, اللہ پاک کرے, میری دعا ہے کہ یہ آگے آئیں, کیونکہ جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کی نیت ہے, میں اس کو کچھ نہیں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ صاف ہے ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ جو اسد بخاری صاحب نے انیشیٹو لیا ہے یہ آئیں گے سامنے, اور اس بات کا بھی دعویٰ ہے کہ پبلک ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ انہوں نے خدمت کی ہے بغیر کسی لالچ کے. تو جو بغیر کسی لالچ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا جذبہ نیک ہوتا ہے, اس کی نیت صاف ہوتی ہے, تو کوئی شک نہیں انشاءاللہ کہ یہ کامیاب ہوں گے. جی بالکل, آپ نے ناصر عباس صاحب کی بات سنی اور بڑا اچھا ایک ماحول میں انہوں نے جو اپنے تاثرات تھے وہ دیے. چونکہ یہ سلسلہ ہے سیاسی, جب سیاست میں بندہ آتا ہے تو سوچ لے کے آتا ہے, سوچ لے کے جب آتا ہے تو وہ عوام میں نکلتا ہے, عوام میں نکلتا ہے تو عوام کام مانگتی ہے, جب کام مانگتی ہے تو پھر کرنے بھی پڑتے ہیں. ہمارے سیاستدان جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کام کے لحاظ سے وعدے تو بڑے کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ کام نظر نہیں آتے. اس لیے میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سیاسی گند کے ماحول میں, میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے جو گند ڈالا ہوا ہے, پرانے سیاستدان, پاپی سیاستدان, بابے سیاستدان, وہی سیاستدان جو بار بار خود آتے ہیں, اپنی اولاد کو لے کے آتے ہیں, بیٹا آ گیا, بیٹی آ گئی, کزن آ گیا, فلاں آ گیا, ماموں کا بیٹا آ گیا, پتہ نہیں وراثت بنائی, ماروثی سیاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان ماروثی سیاستدانوں سے جان چھڑانی ہے. جان تب بھی چھوٹے گی کسی اچھے لوگ انسان کو سامنے لے کے آئیں گے, کسی پارٹی کو سوچ کے نہیں بلکہ اس شخصیت کو دیکھ کے کہ آیا وہ شخصیت اس قابل ہے کہ اس کو ووٹ دی جائے. میرے خیال میں اگر آپ بحیثیت پاکستانی سوچیں گے, پارٹی سے ہٹ کے سوچیں گے, ذات برادری سے ہٹ کے سوچیں گے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو کہ ہمارے اس ملک کو
बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक सोच रखी थी और वो सोच लेके पाकिस्तान बनाया इसलिए कि हमारे मुल्क में वो इस्तेकाम पैदा हो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो आज़ाद मुल्क में सांस ले सकें। मेरा अगला सवाल जो होगा वो शेख असद साहब पे है। शेख असद साहब, ये मैंने एक अपनी सोच बताई है, आप मेरी सोच से कितने मुत्तफिक हैं और कितने नहीं हैं ये आप खुद बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आई साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी अटक की ये बदकिस्मती कह लें कि हमें कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला कि जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचे। क्योंकि मेरे आई साहब 22-23 साल हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया सहाफ़त में। हम बहुत वास्ता पड़ता है, इंटरव्यू भी किए हैं सहाफ़ियों सियासियों के, सारे ऐसे मामलात देखे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दावे किए गए हैं। असम्बली में तो बात करना बहुत दूर की बात है ना, यहाँ ही कोई किसी के बारे में नहीं बात करता, कोई सोचते नहीं है। सिर्फ हाँ, वोटों के दिनों में आप कह सकते हैं कि उस वक़्त आपको हर चीज़ नज़र आएगी अच्छी ये वो, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ आ जाए, कोई काम आ गया किसी गरीब का, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। सिर्फ़ और सिर्फ मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी एक शख्स ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ दी, बड़े चूल्हे जलाए उसने घरों के, बड़े, ये ठीक है, लेकिन अगर उस पर देखा जाए ना तो उसमें करप्शन की भी बड़ी इंतहा हुई। बाद में वो भी चीज़ें निकली, नवाजा गया तो अपनों ही को नवाजा गया, और जो गलत हुए वो बाद में फिर क्या हुआ उनके साथ, छोड़ दे, फिर हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों तक केस गए। और जो मैंने आपको पहले कहा है कि नाम ये बगैर में बता दूँ, आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं। तो आज तो मैं कहता हूँ एक गरीब के लिए अगर एक FIR तो दूर की बात है, दरख्वास्त तक भी थाने में देने का जो है ना वो भी बहुत मुश्किल है। तो अब एक ज़िंदा मिसाल है, आप इतने दूर क्यों जाते हैं, ये देख लें 10 से 12 किलोमीटर दूर गाजी बरोठा नहर है, लेकिन उसकी रियलिटी ये अटक के लोगों को भी भर्ती नहीं किया गया। लोड शेडिंग तो होनी नहीं चाहिए थी ना, वही बिजली किधर गई आप सबको पता है कहाँ जाती है। अटक की आवाम को कोई रिलीफ नहीं, कोई भर्ती नहीं हुए, बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर सिफारिश के तो बात सुनते ही कोई नहीं ना। नौकरी तो दूर की बात है, आप किसी ऑफिस में नहीं जा सकते। आज DC के पास भी गरीब को जाने के लिए वही अंग्रेज़ वाला दौर है, कोई मिल ही नहीं सकता। DPO से मिलने की दरख्वास्त देने के लिए आपको पहले सिफारिश ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो हालत है हमारे अटक की, लेकिन इसका कसूरवार कौन है? मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो हम खुद आवाम हैं, हम ऐसे बंदे को चुनते ही क्यों हैं जो जाके बात ही नहीं कर सकता। तो बस बुरा हाल है, अल्लाह पाक बेहतर करे, कोई ऐसी लीडरशिप आए जो सोचे गरीब के लिए। कोई नौकरियों के बारे में डिग्रियां उठा के लोग फिर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, बग़ैर रिश्वत के नौकरी तो सोचे भी नहीं। तो बस अल्लाह बेहतर करे, यही मैं तो कहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत ही मुख्तसर और अच्छे अंदाज में जवाब दिया शेख असद साहब ने। चूँकि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, सियासतदान जब इलेक्शन लड़ते हैं वही पुराने, मैं वही कहूँगा कि वो बाबे जो हमें आज तक नोच रहे हैं, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल तबाह किया, तबाह करने के साथ साथ हमें उस दौरे जहालत में लेके जा रहे हैं कि जो आज से तकरीबन आप ये कह लें कि 100 साल पहले जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी कि हमें और हमारी नस्लों को ग़ुलाम बनाया जाए, वही सोच आज तक इन सियासतदानों की है, उससे बाहर नहीं निकल रहे। हमें नए जो लोग हैं उनको मुंतखब करना है, सियासी वाबस्तगी से हट के, कि हमारे लोग हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। हमारी आज जो इस वक्त तक की उम्र है उसमें नशेबो फराज भी देखे, मुश्किलात भी देखी, वो दौर भी देखे कि हमें खाने को रोटी मुयसर नहीं थी, आटे के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ता है, नौकरियों के लिए हमें 2-2 हज़ार रुपये के वो जो CV और फ़ोटो कापीज़ और क्या कुछ करके वो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, अच्छी सोच जब रख के वो देते हैं। होता क्या है कि नौकरी भी उसको मिलती है जिसके पीछे यही सियासी कड़पैंच, यही सियासी लोग, यही, अब मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इन
شخصیات کے بارے میں کیا لفظ استعمال کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیمک کی طرح ہمارے بچوں کو ہمیں ختم کر رہے ہیں. اب اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی ہمت توفیق دے کہ ہم یہ جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. ہمیں روٹی میسر نہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں. ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز جب پاکستان بنا تھا تو اس سے بہتر تھا. آج پاکستان کو دیکھیں 1947 سے لے کے آج دیکھیں 1947 میں ہمارے پاس کیا تھا, لیکن ہماری عوام خوشحال تھی. خوشحال اس لیے تھی کہ ہمارے جو سیاسی قائدین تھے, عوام کا ایک جو ان کے دلوں میں جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری عوام کو وہ حقوق ملیں, آزاد ماحول میں ملیں, آزاد پرورش جو ہمارے بچوں کی ہے پرورش وہ پائیں. تو آج وہ جو سیاسی نعرہ تھا اب مجھے نہیں سمجھ آتی. بحیثیت مسلمان جب ہمارا پاکستان بنا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اس نعرے پہ ہمارے سیاستدان, میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں ادا کروں. میرے ساتھ بہت اچھے دوست, بہت ہی پیارے, انہوں نے تعارف بھی کرایا اسد شاہ بخاری صاحب کا جو حلقہ PP3 اٹک سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے ہیں. ایسے لوگ جب ہم لے کے آئیں گے, مخلص دوست کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر لیں, جن کو آپ زبردستی بازو سے پکڑیں اٹھا کے لے جائیں, ایسے لوگ آنے چاہیے. یا وہ باب سیاستدان آنے چاہیے جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ہماری نسل میں سے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جیسے ہیں, مڈل کلاس ہیں. مڈل کلاس کو لے کے آئیں. ان سیاستدانوں کو بابے میں کہتا ہوں کہ یہ بابے, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں شیخ حسن صاحب نے بات کی کہ نوکریاں دیں تو کیا اس سیاسی شخصیت نے اٹک کی عوام پہ کیا احسان کیا ہے؟ اپنے گھر سے تنخواہ نہیں دے رہا, گورنمنٹ کے خزانے سے مل رہی ہے. کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ ایک بندے کو اگر آپ نے جاب دی تو اس نے ساری زندگی آپ کو ووٹ دی, لیکن ایک دفعہ اس کو نوکری آپ نے دے دی. اور ہمارے اٹک میں جو ترقیاتی کام تھے جو کہ توں پڑے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں, گیس, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میرا جذبات بعض دفعہ اٹک کی عوام کو دیکھ کے, پاکستان کی عوام کو دیکھ کے, میں کیا کہوں کہ وہ باتیں میں بہت ساری کرتا بھی ہوں, کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحت اور ہمت دی تو جب تک میری زندگی ہے میں یہی باتیں کرتا رہوں گا. تو میرا سوال ناصر عباس صاحب سے ہے. ناصر عباس صاحب بڑا ایک جو سیاسی اس پہ نظر بھی آپ رکھتے ہیں اور بڑے آرٹیکل بھی آپ نے لکھے ہیں اور نیوز بھی آپ نے لگائی ہیں اس حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان بابے, ان پرانے معروسی سیاستدانوں سے کیسے جان چھڑائی جائے کہ یہ اسد شاہ بخاری جیسے لوگ سامنے آئیں اور عوام کی خدمت کرنے کا ان کو موقع ملے؟ جی بالکل ٹھیک کہا جی عائشہ, آپ نے بہت زبردست آپ نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے سیاسی گند والا, تو آپ یقین کریں بہت سوٹیبل ورڈ آپ نے یوز کیا ہے. آج کل کا جو وقت اور نظام چل رہا ہے, جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جو بدنامی پاکستان کے ماتھے پہ لگ رہی ہے, وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی گند بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, ہم لوگ اگر صحافت میں ہیں یا کسی اور شعبے میں ہیں, کام کر رہے ہیں, ہم ایک آنکھ رکھتے ہیں, ہم بھی پبلک ہیں, ہم بھی عوام ہیں. عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہوتے. میں نے اکثر اوقات لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہماری ہی سلیکشن ہوتی ہے, کہ ہم ہی ووٹ دے کے ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو کہ بعد میں وہ
ایک سیاسی گند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. میں اس بات کو، اس بیانیے کو غلط قرار دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور بھی ہوتا ہے، عوام کے پاس نالج بھی ہوتا ہے، عوام بندے کو پرکھنا جانتی ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سسٹم ہے. پاکستان کا سسٹم خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ جس قدر بھی اچھے انسان کو منظر عام پر لے آئیں، اس کو چن کر سامنے لے آئیں، وہ اس سیاسی گند میں آ کر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عوام نے اس سے کیا توقعات رکھی تھی، عوام سے وہ کیا وعدے کر کے آیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے. اب آپ اگر تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو کیا فاطمہ جناح غدار تھی؟ اگر تاریخ کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو لیاقت علی خان کیا غدار تھے؟ ان کو قتل کر دیا گیا. اس طرح کی اور کافی ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. ہمارے لیڈرز بہت اچھے تھے، ہمارے اوپر جن لوگوں نے آ کے حکومت کی وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سیاسی گند، وہ گند بننا شروع ہو گیا، اور اس گند نے اپنے دور سیاست میں اقربا پروری کی انتہا کر دی. جو ابھی جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب نے بیان کیا کہ کسی کا اگر کوئی ریلیٹیو ہے، نوکری ملے گی تو سب سے پہلے اس کو ملے گی. ابھی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے ہی رشتہ دار مختلف قسم کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ذاتی طور پہ کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار اسٹرانگ سیٹس کے اوپر بیٹھ کے ان کا ہی جو بیانیہ ہے اس کو چلا رہے ہیں، جو کوئی خود سیاست میں نہیں ہے. تو یہ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیانیہ میں نہیں مانتا کہ عوام جو ہے وہ چوز کرتی ہے ایسے لوگوں کو. اب یہ جو الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوتی ہے، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو چاہتی ہے کہ اس نے ایک ایسے بندے کو سلیکٹ کیا ہے، ایسے بندے کو ووٹ دیا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، وہ سامنے آئے، لیکن اندر جا کے دھاندلی ہو جاتی ہے. اس کا ووٹ کسی اور جگہ کاسٹ کر دیا جائے، یا اس کے ووٹ کو ضائع کر دیا جائے، یا اس کی شکل چینج کر دی جائے. تو اس میں اس عوام کا قصور نہیں. عوام ہمیشہ اپنے لیے رائٹ چنتی ہے، لیکن ہمارا یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے، جو کہ اس وقت ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا بدنامی کا باعث بن رہی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں عوام کے اندر شعور بھی ہے، عوام پڑھی لکھی ہے. یہ بھی بات ضروری ہے کہ آپ کو اپنا مستقبل سوچ سمجھ کے دیکھ کر اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے، چوز کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے بھی انٹرنیشنل لیول پہ سفر کیا ہے. میں نے وہاں کے لوگوں سے پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں جو الفاظ سنے، جو میٹنگز میں جا کے بیٹھ کر جو لوگوں کی رائے تھی، اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کوئی جتنا مرضی کوئی اچھا سیاستدان، اچھا لیڈر، اچھا انسان سامنے آئے گا، وہ اس سیاسی گند میں جا کر گندا ہو جائے گا. تو ایک طرف تو یہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ گندے تالاب میں پاک مچھلی کو پھینک دو تو پھر اس بیچاری کا کیا حال ہوگا. تو جتنا مرضی ہم لوگ کر لیں، سب سے پہلے جو ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کریں. اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری جو نوجوان نسل ہے، نوجوان قیادت ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے اسد بخاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بڑی خواہش ہے کہ اس طرح کے لوگ سامنے آئیں، کیونکہ ان لوگوں کے دل میں لالچ نہیں ہے، ان لوگوں کے دل میں اقربا پروری نہیں ہے. یہ احساس رکھتے ہیں. آج کل کی سیاستدان جتنے بھی ہیں، ان کے دلوں میں احساس آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی بھی. بطور عوام ہم لوگ خود کئی دفعہ لوگوں کے پاس گئے ہیں، سیاستدانوں کے پاس گئے ہیں. جس کا کام کرنا ہوتا ہے اس کا کسی اور سیاہی سے سائن ہوتا ہے، جس کا کام نہیں کرنا ہوتا اس کا کسی اور کلر کے پین سے وہ لکھا جاتا ہے، جو کہ آگے جو سسٹم ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کر رہا. تو غریب آدمی تو یہی دیکھتا ہے کہ اس ہمارے لیڈر نے میرا کام کر دیا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ سارا ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کی تبدیلی کے لیے ہمیں نوجوان قیادت، ایک جذبے والی قیادت، اس کو سامنے لے کر آنا ہے.
اور یہی ایک امید کی کرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسا کہ آج کی بیٹھک میں ہمارے ساتھ اسد صاحب موجود ہیں, میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹوٹی ہوئی عوام, ایسے لوگ جو دل برداشتہ ہو چکے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ نفسا نفسی کا جو دور جس کے بارے میں حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آنے والا ہے, کہ نفسا نفسی کا دور ہوگا, کوئی رشتہ دوسرے رشتے کو بھی نہیں پہچانے گا, وہ دور آ چکا ہے اور قیامت نزدیک ہے. ایسے نفسا نفسی کے دور میں اگر کوئی اچھا لیڈر آ گیا, اگر کوئی اچھا انسان سیاست میں آ گیا, تو وہ شاید اس سسٹم کو تبدیل کر دے اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. جی بالکل, آپ نے بہت ہی پیاری باتیں سنی. ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ناصر عباس صاحب. ناصر عباس صاحب, بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اچھی پوسٹوں پہ, انہوں نے اپنے چاچے, مامے, بھتیجے, بھانجے, بھانجیاں تک خواتین کے حقوق سلب کر رہے ہیں. ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سبق سکھائیں کہ عوام باشعور ہو چکی ہے. اب عوام آپ کے جھانسے میں نہیں آنے والی. اور انشاءاللہ میں اپنے کئی پروگراموں میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے جو بابے سیاستدان ہیں, ہم نے ان بابے سیاستدانوں کو یہاں سے وہ عبرتناک شکست دینی ہے کہ یہ ماروثی سیاست کا جو بار بار ذکر آتا ہے, تو اس کو ہم ختم کریں گے. ختم کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری عوام میں اب جو شعور آ چکا ہے, عوام سمجھ چکی ہے, عوام ذلیل و خوار ہو چکی ہے کہ بچے ڈگریاں اٹھا کے, ہماری بچیاں ڈگری اٹھا کے پھر رہی ہیں, لیکن ان کو کلاس 4 کی جاب نہیں ملتی. ان کے بچے ایف اے, ایف ایس سی, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی تو بڑے دور کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی بچی جب کالج سے ابھی فائنل ایئر ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ فلاں سیٹ پہ لگانا ہے, اپنے بچے کو فلاں سیٹ پہ لگانا ہے. وہ سیٹ چاہے 1 سال خالی رکھنی پڑے, رکھیں گے, لیکن کسی غریب کے بچے کو وہاں پہ نہیں بٹھائیں گے. کیوں نہیں بٹھائیں گے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب غریب کا بچہ بیٹھ گیا, غریب کی بچی وہاں اس سیٹ پہ بیٹھ گئی, تو وہ غریب کا سوچیں گے. جب غریب کا سوچیں گے تو یہ بابے کھوسٹ سیاستدان کہاں جائیں گے؟ میرے لفظ سخت ہے, ڈرتا نہیں ہوں, اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں اور دہراتا رہوں گا. اگر میرا کسی نے کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لے, میں اچھی سوچ لے کر نکلا ہوں. اور جو ایک عوام کی سوچ, عوام کی آواز, کیونکہ میں خود ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں. جب میں مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ مڈل کلاس کے مسائل کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں. ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, ان کے بچے بھوک سے کس طرح پریشان ہیں. وہ والدین جو آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں کہ بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے یہ ماروثی سیاستدان جنہوں نے پاکستان کو جاگیر بنایا اپنی, اب اس جاگیرانہ نظام کو, اس ماروثی سیاست کو ہمارے مڈل کلاس کے لوگ الیکشن لڑیں گے, ووٹ دیں گے, عوام کھل کے آئیں گے, اور انشاءاللہ وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا, ہم وہ اپنی کوشش اور وہ شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ عمل پیرا ہوں. کیونکہ ہمارا پاکستان جب بنا 27 رمضان المبارک جمعے کا دن, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ملک ملا, ہمارا وہ اسلامی ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تو ہم نے اسلام کا علم بلند کرنا ہے, پوری دنیا کو بتانا ہے کہ نہ ہم دہشت گرد ہیں, نہ ہم کسی سے کم ہیں. ہمارے بچے, ہماری بچیاں اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں,
آپ اوورسیز پاکستانی ان کی خدمات دیکھیں کہ وہ وہاں پہ رہ کے کتنا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی بچے اور بچے ہیں کہ وہاں کے جو ملک ہیں ان کے جو لوگ ہیں کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں. ہمیں یہاں پہ کام کرنے نہیں دیا جاتا. ہماری بیٹی ہمارا بیٹا مشکل سے پیرنٹس اپنا پیٹ کاٹتے ہیں, ادھار لیتے ہیں, برادری سے لیتے ہیں, دوستوں سے لیتے ہیں, مشکلات کاٹتے ہیں, بھوک افلاس کاٹتے ہیں, خود اپنے کپڑے تک نہیں لیتے لیکن بچوں کو پڑھاتے ہیں. جب بچوں کو پڑھاتے ہیں ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی, یہاں تک کہ کلاس 4 کی نوکری ان کو نہیں دی جاتی. اب کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ایجوکیشن کی جابس آئیں, اس جابس میں مجھے رونا آیا کہ ایسے بچے کہ جنہوں نے ایم ایس سی ایم فل کیا انہوں نے اپلیکیشن کس کے لیے دی؟ کلاس 4 کے لیے. کیا ہمارے بچے کا حق نہیں کہ وہ کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھے؟ یہ سیاستدان, میں پھر وہی کہوں گا, بابے کھوسٹ پرانے سیاستدان, ماروسی سیاستدان, پاکستان کو اجاڑنے والے سیاستدان, ان کو ہم نے سیاسی میدان میں ختم کرنا ہے. سیاسی میدان میں اس طرح ختم کرنا ہے کہ نئے لوگوں کو لے کے آنا ہے. جب نئے لوگ آئیں گے ہم میں سے آئیں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, جب ان سے بات کریں گے تو وہ کہے گا 1 منٹ رک جاؤ یار, میں اس مسئلے سے گزر کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ روٹی جب میں نے نہیں کھائی, میرے پیرنٹس مجھے پڑھانے کے لیے کن مشکلات سے گزرے. آپ مجھے نہ بتائیں, میں انشاءاللہ یہ کام کر کے دکھاؤں گا. اور ان لوگوں میں جذبہ ہے, نئے لوگوں میں جذبہ ہے, وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ اسد بخاری جیسے لوگ جو سیاسی جذبہ سیاسی سوچ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ اٹک کی بہتری کے لیے کام کر بھی رہے ہیں اپنی استعداد کے مطابق. جب گورنمنٹ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. عزت کس نے دینی ہے؟ ہم لوگوں نے دینی ہے, اپنے لوگوں نے دینی ہے, مڈل کلاس لوگوں نے دینی ہے, مڈل کلاس کے لوگوں نے ووٹ دینی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ جب ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کام بھی ہوں گے. ہمیں مستقبل میں جو ہم نے سوچ رکھی ہے وہ بھی ہمیں ملے گی اور اس سوچ کے مطابق ہم چلیں گے. تو میں چونکہ بعض دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, جذباتی ہوتا ہوں, میرا حق ہے, میں بار بار ہوں گا جذباتی. ان لوگوں کو ان کی اصلیت دکھانے تک میں اسی طرح ہی جذباتی ہوتا رہوں گا. چونکہ پروگرام ہمارا ایک محدود ہوتا ہے, باتیں نیکسٹ بھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہیں گی. تو میرا سینئر جو ہمارے صحافی ہیں شیخ اسد صاحب, میری باتیں تو آپ نے سنی ہیں, اتفاق کریں نہ کریں لیکن میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی آئی صاحب, جس طرح آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت ہی بلکہ عکاسی کی آپ نے, تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. جہاں تک موروثی سیاست کا آپ بتا رہے ہیں نا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایسا یہ کلچر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اٹک ہی نہیں اور حالی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ اسی طرح ہے. باپ دادا پوتے پھر آگے اپنے مطلب نواسے اور بھائی وغیرہ, یہ چیز جب ختم ہوگی, کیونکہ وہ اسی کی وہ چیز پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے گھر سے, اسی طرح کا وہ رکھنا ہوتا ہے اسے, ان چیزوں کا کیا کوئی غریب کا. تو یہ تو جب کوئی ایسا مڈل کلاس بندہ آئے گا اسے آپ موقع دیں گے اللہ پاک کی مدد کے ساتھ, اور محبت اٹک کی عوام اسے کرے. جیسے بخاری جب سے لوگ آئیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ دال کس طرح کلو ہے, آٹا کس طرح ملتا ہے, کس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے چینی لوگ لے رہے ہیں, کس طرح جوڈی اسٹور پہ لوگ غریب دھکے کھا رہے ہیں صبح سے. تو یہ سمجھ سکتے ہیں, ان لوگوں کو کیا پتہ آٹا چینی کا بھاؤ. تو بہت اچھی آپ نے بات کی ہے, بالکل ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. یہ موروثی سیاست والا کام جو ہے نا یہ بالکل ختم ہونا چاہیے, اور ایسے ہی غریب لوگ آئیں, مڈل کلاس لوگ آئیں جو عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہیں, تو وہ یہ جو ہے نا اس بہتر ہے اس کے لیے. جی بالکل آپ نے بات سنی. اسد شاہ صاحب نے بڑے اچھے اور مختصر وقت میں
ایک جو جس کو کہہ لیں کہ آپ نچوڑ، یعنی وہ جس طرح جوس نکالنا ہوتا ہے وہ نکالا انہوں نے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے وہ بات کی. اور میرا خیال میں کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ عوام اور اس وقت جو ہمارے جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. عوام کو ہر چیز وقتاً فوقتاً وہ بتاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم بولتے رہیں گے. تو اب چونکہ امیدوار حلقہ PP3 اٹک صوبائی اسمبلی سید اسد بخاری صاحب سے کہ اسد بخاری صاحب، آپ نے سب دوستوں کی باتیں بھی سنی، بڑا اچھا ماحول سیاسی بیٹھک میں ہمارا بنا، اور انشاءاللہ عوام آپ کے ساتھ ہے، اور جو آپ کے کام ہیں حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی کافی عرصہ سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ اوورآل جو ہمارے اب کیونکہ مزید مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کافی دوستوں نے یہ سوالات اپنے اس میں کیے بھی ہیں. تو آپ کی سوچ جو آپ سوچ لے کے نکلے ہیں، کیا آیا عوام کی خدمت آپ ان معروسی سیاست دانوں کی طرح کریں گے، یا ایک مڈل کلاس طبقے سے نکل کر مڈل کلاس طبقے کی سوچ کو لے کر، ان کے دکھ کو لے کر، ان کے درد کو لے کر وہ سیاست کریں گے، یا کہ انہی معروسی سیاست دانوں کی طرح آپ سیاست کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب بہت اچھا، آپ کے میں نے سارے جتنے بھی جذبات ہیں سنے ہیں دیکھے، تو آپ نے تو اتنا زبردست ویو آپ کے تھے کہ مجھے بھی خود جوش آ گیا. اور شیخ اسد صاحب جو سینئر صحافی میرے قابل بہت نائس دوست ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے. اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں ناصر عباس صاحب، کیونکہ انہوں نے بھی اتنی اچھی باتیں کی ہیں، ابھی باقی باتیں تو پیچھے رہ نہیں گئیں. اور شیخ صاحب ہیں اپنا شفیق صاحب، بہت ہی اچھی انہوں نے بھی باتیں کی ہیں جی، کہ اللہ نے بھی زندگی سے دے. اور چودھری ساجد جو میرے بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں. اور میں ایک ہی صرف بات کروں گا جی، کیونکہ الحمدللہ میں پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ہوں، مجھے آرمی کا سارا پتہ ہے اور آرمی کو بہت باریکی سے بھی جانتا ہوں. اب بھی میرے یہ دوست شیخ اسد صاحب اور چودھری ساجد، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس سائیڈ پہ آ جائیں، بلکہ حاجی ممتاز صاحب، یہ سارے ہمارے جو دوست ہیں کہ آپ سیاست کی طرف آئیں. پہلے تو میں سوچتا رہوں جا کے کہ میں سیاست میں آؤں نہ آؤں، سیاست کیسی ہے، حالانکہ میرا گھرانہ سارا سیاسی ہے، لیکن میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ سیاست بڑا ایک پاک فریضہ ہے، لیکن اس میں گند اتنا آ چکا ہے. حاجی صاحب نے بولا، شیخ صاحب نے بھی بولا، شیخ شفیق صاحب نے بھی بولا، چودھری ساجد صاحب، ناصر عباس صاحب، سارے میرے قابل احترام دوست ہیں. انہوں نے ایک ایک بات پہ بڑی پکڈنڈی جسے کہتے ہیں، خوبصورت موتیوں کی طرح انہوں نے پروئی. اور پھر مجھ سے حاجی صاحب نے سوال یہ کیا کہ آپ اینڈ کریں. اینڈ اس سیاست کا جو ہے یہی ہے کہ جنازہ ہی نکلے. یہ جو جنازہ نکال رہے ہیں، اور اس کا بالکل دی اینڈ انہوں نے کر دیا کہ ایک دوسرے کو انہوں نے لڑا دیا. سیاست یہ سیاست نہیں ہے. اور سیاست کیا ہے؟ ایک غریب گھر کے چولہا ہی نہیں جل رہا، کہاں پہ چلی گئی چینی. وہ بات صحیح ہے، میں مڈل کلاس کا ہی ہوں، حالانکہ گھرانہ بڑا اونچا ہے، لیکن اپنے آپ کو مڈل ہی سمجھتا ہوں. اور کیونکہ یہ میرے ساری دوست مڈل کلاس کے ہیں، میرا کوئی ایک دوست امیر نہیں ہے. اس پہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں الحمدللہ. ایسے ایسے میرے گھرانے کے جن کے اپنے پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، لیکن میں ان کے پاس آج تک میں نہیں بیٹھا ہوں. میری بہت بڑی برادری ہے، لیکن میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں. سیاسی گھرانہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آج تک میں اپنے غریب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے نیچے کھانا کھایا. میں نے نہیں سمجھا کہ میں یہ بخاری فیملی، یہ وہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. دوسرا، غریب ہوں اور غریبوں کا درد رکھتا ہوں. آگے حاجی صاحب نے کافی اچھے جذبات میں، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کہ اس اپنی اٹک کی عوام کو دیکھ کے، اور باخدا جن کے بچے ہیں اور انہوں نے ڈگریاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن ان ڈگریوں کا کیا کہنا. کلاس 4 جیسے یہ انہوں نے بات کی ہے،
بالکل سیم یہی ہے. میں اگر آ گیا، پہلی تو یہ بات ہے، کئی ایسے ابھی بھی رابطہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اٹک کی عوام میری عوام ہے، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ ہیں. میں ان کے لیے انشاءاللہ دن رات، یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کام اللہ کرتا ہے. میں نے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے جی، گاؤں میں بجلی لے کے، سڑکیں، سارا کچھ، لیکن میں ادھر کوئی وہ اب نہیں کہنا چاہتا کہ جی میڈیا کے سامنے آ کے میں نے یہ کیا ہے. اور باخدا جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو انہوں نے ایک ہی سبق دیا ہے کہ 3 4 ماہ جو ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں انہوں نے تحفظ دیا، اور انہوں نے شادیاں، مطلب ہر چیز کی ہوئی ہے. میرا منشور صرف اٹک کی غریب عوام اور ان کے جتنے بھی پریشانیاں، تکلیفیں اور محرومیاں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کریں گے. اللہ پاک اگر مجھے کامیاب سے ہمکنار کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر گھر میں خود جاؤں گا، ڈور ٹو ڈور میں ورکنگ کروں گا. اور یہ میں حلفاً کہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی کی باتوں پہ آ کے یا اپنے آپ کو بہت اونچا کرنے کے لیے یہ میں الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ جی مجھے ووٹیں دیں اور اس کے بعد جو ہے نا میں لاہور چلا جاؤں. کبھی بھی نہیں جاؤں گا. سید ہوں، نسلوں سے سید آ رہا ہوں، الحمدللہ گدی نشین بھی ہوں. تو کسی کو میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا. میں گھر ہی ہوں گا تو کہوں گا گھر ہی ہوں. میرے پاس کوئی بھی آ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کام کروں گا. اور ابھی اینڈ پہ صرف یہی دعا کرتا ہوں اٹک کی عوام کے لیے کہ آخر میں ایک دعا پڑھتا ہوتا ہوں، اللہم اغنا ورحمنا فنا فر دنیا والآخر انکا علی کل شیء قدیر. اللہم اغنا ورحمنا فنا فر دنیا والآخر انکا علی کل شیء قدیر. جی بالکل، آخر میں بڑے اچھے الفاظ اور دعا کے ساتھ اختتام کیا. میرا خیال میں کہ جب باحثیت مسلمان انسان دعا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا وہ طاقت ہے کہ جو تقدیر بدل دیتی ہے. بڑے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اور اس دعا کے ساتھ میں اپنے ان دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، مائیں جو ہماری اس وقت گھر میں یہ ہمارا پروگرام دیکھیں گی، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ جب ان کا بیٹا، ان کا بیٹی، ان کا بھائی، ان کا شوہر جب صبح کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ گھر سے دعا کر رہی ہوتی ہیں، یا اللہ پاک اس کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. تو یہ وہ دعا ہوتی ہے کہ بندہ گھر سے جب نکلتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہوتی ہیں. اور وہ رزق حلال کمانے کے لیے جب اپنے آفس میں جاتا ہے، اپنی شاپ پہ جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، کئی کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، تو وہ اس سوچ کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کی کفالت کروں گا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جب رزق حلال کما کے شام کو 1000 1200 800 1500 جب کما کے اپنے گھر جاتا ہے تو گھر میں اس کے وہ 1000 1500 روپے کم پڑ جاتے ہیں. کہ وہ آٹا لے کے جائے تو چینی نہیں ہے، چینی لے کے جائے گھی نہیں ہے، گھی لے کے جائے تو مسالہ جات نہیں ہے. آٹا تک ہمیں وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. قوت خرید سے بہت ہی مشکل حالات ہیں غریب عوام کے. غریب عوام کے لیے ہمارے سیاستدان کبھی نہیں سوچیں گے. موجودہ حالات میں بھی دیکھیں کہ وہ ایک ہی ان کے ذہن میں ہے، حکومت در حکومت. تو جب ہمارے ایسے نوجوان دوست بھائی مڈل کلاس جب اس سیاست
میں آئیں گے, نیک جذبہ لے کے آئیں گے اور مڈل کلاس کی سوچ رکھ کے ان کی خدمت کرنے کا جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے وہ لے کے آئے ہیں, اور ہمیں ایسے لوگوں کا بھرپور ساتھ دینا ہے. میں پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ ذات, برادری یا پارٹی سے ہٹ کے ان لوگوں کو منتخب کریں کہ جو آپ کی سوچ میں ہمارے اس معاشرے کے لیے, ہمارے اٹک کے لیے, ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھی سوچ لے کے جب وہ بندہ آیا تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. مجھے انشاءاللہ اپنی ماؤں, بہنوں سے, بیٹیوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے امید ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے. جب منتخب کریں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کا وہ جو آپ کہتے ہیں نا, اسی پنجابی یا اپنی کیمبل پوری زبان میں کہتے ہیں کہ اسی انہاں نہ گربان پکڑ کے جناب نہ باہر کر سا کہ آؤ ساڑا کام کرو. انشاءاللہ یہ وہ کام کریں گے اور ہم ان کو کہیں جانے نہیں دیں گے, راستے میں روکیں گے, گھر پہ جائیں گے, آفس میں جائیں گے, جہاں یہ ملیں گے اپنے مسائل بتائیں گے. جو بھی ممکن ہو سکے ایسے لوگوں کو منتخب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایسے لوگ منتخب کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. آخر میں پاک فوج کے لیے, چونکہ شاہ صاحب نے ذکر کیا پاک فوج کا, تو پاک فوج ہمارے لیے وہ کام کر رہی ہے کہ آج میں اگر یہاں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں تو پاک فوج کی وجہ سے بیٹھا ہوں. ہمارے ملک کی سرحدوں پہ پاک فوج کام کر رہی ہے. ہمارے ملک کی سرحدوں کا جو دفاع ہے وہ پاکستان فوج کر رہی ہے. ہمارے ملک پہ ناگہانی آفت آئے تو ہماری پاک فوج شانہ بشانہ عوام کے کام کر رہی ہوتی ہے. کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ جو افواج پاکستان ہے کہ جس کو دنیا مانتی ہے. ہماری افواج پاکستان وہ افواج پاکستان ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے, جو دنیا پہ سپر پاور ملک اپنے آپ کو کہتا ہے امریکہ, کہ وہ کہتا ہے کہ فوج پاکستان کی ہو, اسلحہ میرا ہو تو میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا. ہم اپنی افواج پاکستان پہ فخر کرتے ہیں, فخر کرتے رہیں گے. ان کے شانہ بشانہ جان کی بازی دینے تک تیار ہے. کیوں؟ کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے بچے رات کو سکون کی نیند اپنے گھر پہ سو رہے ہیں. لیکن ساتھ پھر میں وہی لفظ کہوں گا کہ ہمارے سیاستدان, اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے سیاستدان, ان سے چھٹکارا ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. نئے لوگوں کو منتخب کریں, پارٹی, ذات, برادری, ان چیزوں سے ہٹ کے. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مختلف ایسے سوالات میرے دوستوں سے ہوتے رہیں گے. سیاسی بیٹھک بھی ہوگی, ناوک نیوز کے پروگرام بھی ہوتے رہیں گے, اور یہی مسائل جو عوام کے ہیں اسی طرح ہم آواز جو ہماری ہے اس کو بلند کرتے رہیں گے. مجھے اپنے بہت ہی ہمارے اٹک کے سینئر کیمرہ مین, بلکہ وہ ایک جو لفظ میں ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کیمرہ مین ہیں ہماری ہر وقت رہنمائی بھی کرتے ہیں, پروگرامز کے حوالے سے بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں, گائیڈ لائنز بھی دیتے ہیں. اپنے بہت ہی پیارے اچھے دوست حاجی سلیم خان کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. زندگی رہی انشاءاللہ پھر نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آخر میں میرا ایک نعرہ ہوتا ہے, میرے ساتھ سب دوست مل کے لے گائیں گے, پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.